بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد خان اداروی، آپ دیکھ رہے ہیں BNN نیوز۔ مفتی محمد صادق صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ، اور اس لیے کہ تمام یہی منشیات کا دار مدار اور تمام یہ ہمارے معاشرہ بگڑنے کا سبب یہی ہے۔ یقین جانے صاحب تقریباً ہمارے علاقے میں نے جو بہت دیکھا، بہت بگڑے منشیات سے جگہ جگہ کئی اسی طرح پولیس والا اس میں ملوث ہوتا ہے۔ ہم نے بھی آنکھوں کے دیکھا، لوگوں کو بھی وہ لوگ آتے بھی بس وقتی طور پر ایک دو تین چار دن ختم ہوتے، پھر یہ ہوتا ہے لہٰذا اس کی یہ حرام چیز بھی ہے اور یہ ہمارا ایک نسل بھی تباہ ہوگا، ہمارا بچوں کا تباہی بھی یہ سبب ہے، ہمارا معاشرہ کی تباہی یہ سبب ہے۔ لہٰذا اس کو ہر صورت میں انہیں علاقائی سطح میں اور اسی طرح انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس کو روکنا یہ ضروری ہے۔ یہی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے یہ پروگرام بنا دیا، انشاءاللہ یہ لوگ اور سب سے اس کی بے روزگاری ہے، چوری اس میں ہوتا ہے، ڈکیٹی اس میں ہوتا ہے، مسجدوں میں چپل نہیں چھوڑتے، گھروں میں اسی طرح وہ جنریٹر کا تار کٹتے ہیں، یہی وجہ سے وہ اسی طرح وہ کٹلینوں کا ڈھکن نہیں ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ بہت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ الخبائث ہے، نشہ الخبائث ہے، کل مسکر حرام فرمایا، ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ حرام ہے۔ اور اس میں دوسرے انسان کا صحت بھی خراب ہوتا ہے، معاشرے بھی خراب ہوتا ہے، اور ہمارا مستقبل کے بچوں کی بھی زندگی خراب ہے۔ ایسے ایک مشہور ہوتے جس کا لوگوں کا محاورے ہے، اگر جس دشمن کو قتل کرنا، قتل مت کرو، بس منشیات میں اس کو لگا دو، مکمل تباہ ہوگا، مکمل زندگی بھی تباہ ہوگا ان کا، حتیٰ کہ منشیات لوگ وہ آگے اپنے بیٹیوں کو بھی بھیجنے کو وہ مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو۔ یہ آپ لوگ بالکل اس میں اب کوشش کر لیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ لوگوں کو ساتھ ہیں۔ اب میں نے کہا آپ لوگ یہ کر سکتے، اور یہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے تانے میں جانا، کسی بڑوں کے سامنے منت کرے، لہذا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا پڑوسیوں کا، دیکھیں عزیز صاحب، قرآن کریم میں احادیث میں پڑوسیوں کو بہت تاکید ہے۔ حتیٰ صحابہ فرماتے تھے آیات میراث نزول سے پہلے پڑوسیوں کے اتنا حق سمجھتے تھے، لہذا ہم ڈرتے تھے خدا نخواست ہمارے میراث میں بھی شریک ہوگا، حقوق الجار بولتے ہیں، حتیٰ ڈرتے تھے بھئی خدا نخواست کل مرنے کے بعد یہی پڑوسی ہمارا یہی میراث میں شریک ہوگا۔ جب آیات میراث نازل ہونے کے بعد ہمارے دل تسلی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خبردار ہے، لعنتی ہے وہ شخص، سب سے بڑا اللہ کے نزدیک وہ شخص لعنتی اللہ اپنے پڑوسیوں کو دکھ پہنچاتے، پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتے، پڑوسیوں کو نقصان پہنچاتے۔ الجار، حقوق الجار، جار پڑوسی 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 پڑوسی، اور لہٰذا ہمارا یہی پڑوسیوں کا تو کوئی، چاہے وہ پڑوسی کافر کیوں نہ ہو، چاہے پڑوسی یہودی کیوں نہ ہو، پڑوسی ہے۔ لہٰذا اس لیے کہ پرانے زمانے میں یہ تھا، سب سے پہلے جا کر وہ گھر خریدتے تھے، پلاٹ خریدتے تھے، وہ جگہ میں کرائے کے لیے جاتے تھے، پڑوسیوں کو پوچھتے تھے، اگر پڑوسی اچھا ہو وہاں لیکن اس کو کرائے زیادہ ہوتے تھے، اگر پڑوسی نیک ہو، مسجد کے قریب ہو، لوگ اس کو کرائے زیادہ تھے۔ اس لیے کہ پڑوسیوں کو حقوق بھیجنے، میں نے کہا یہ فرض ہے، فرض جس طرح نماز فرض ہوتا ہے، پڑوسیوں کو حقوق بھی پہچاننا، حقوق بھی اس کو مد نظر رکھنا، یہ ہمارا پر فرض ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ صاحب میں کیا کر لوں گا، ہمارا یہی پڑوسیوں کو بس صاحب اپنے نفس کو دیکھتے ہیں، کہتے بس میں ہو، باقی ایک نوز باللہ وہ باڑ میں جائے بس۔ اسی طرح راستوں کو تنگ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لہٰذا تم راستوں کو، نبی علیہ وسلم فرماتے راستوں میں مت بیٹھو، اور یہ بھی فرمایا جس آدمی نے راستہ تنگ کیا لہٰذا لیکن قبر کو اس کا تنگ ہوگا، جس آدمی نے راستہ تنگ کیا لہٰذا ان کے لیے محشر میں تنگ ہوگا۔ ایک روایت ہے نبی علیہ وسلم فرماتے خبردار تم راستوں میں مت بیٹھو، راستوں میں بیٹھنے والا لعنتی ہے، مگر جو آدمی راستوں کو حق ادا کرتے وہ بیٹھ سکتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستہ کا حق کیا ہے؟ راستہ کا حق یہی ہے وہاں بیٹھ کر کوئی اجنبی ہو، کوئی مسافر ہو، گزر نہ ہو، ان کا راستہ بتا دو، اور اسی طرح دوسرا نظر نیچے رکھو، نیچے کوئی عورت ہے، اسی طرح دوسرا بہنیں جا رہے ہمارے، دوسرا خواتین جا رہے، اس کو نیچے نظر رکھو، اس کو نظر مت رکھو۔ تیسرا وہاں کوئی کانٹا ہو، کوئی اسی طرح ایذا پہنچانے والا ہو، کوئی خراب چیز، آپ اس کو اٹھا کر ایک سیٹ پہ کر لیں۔ لیکن ہمارے یہ راستوں میں بیٹھ کر لہٰذا وہاں پان تکتے ہیں، وہاں نسوار پھینکتے ہیں، وہاں پانی وہ اسی طرح وہ پھینکتے ہیں، وہاں گاڑی کھڑا کرتے ہیں، وہاں اسی طرح گاڑی کھڑا کرتے ہیں، یہ سب ہمارا بدقسمتی ہے۔
اور اسی طرح راستہ بہت تنگ کرتے، گلی تنگ کر رہے ہیں، حالانکہ گلی تنگ کرنا یہ ہمارا، وہ یہ سمجھتے میں سہولت نہیں ہے. کل ان کے مثال کے طور پر ایمبولینس آ جائے، بیمار آ جائے، اسی طرح چرپائی ہو اٹھانا ہو، جنازہ اٹھانا ہو، ان کے لیے نقصان ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے بس میرے تو فائد ہوگا، اور بس اس نے میں نے آگے کیا، کل دوسرے نے آگے کیا، پر پرسوں آگے کیا. حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ زمانے میں تمام حدیث میں، قرآن میں کتابوں میں ذکر ہوتا ہے، لہذا تمام راستوں کو حقوق ہوتے ہیں. کم از کم 7 فٹ اس کو چوڑائی میں رکھیں، 6 فٹ اس میں چوڑائی رکھیں، اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے. اگر کسی آدمی نے وہاں غلط کیا، لہذا وہی اہل محلہ کا مکمل بولتے ہیں، کمیٹی بولتے اس کو چاہے اس کو ہٹانے. لیکن کیا کہ ہم آج کل ہر آدمی بادشاہ ہے، اور ہر آدمی اسی طرح وہ اس میں برسر اقتدار ہے، کہتے بس میں ہو، باقی کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے مفتی محمد صادق صاحب کی گفتگو سنی اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے اسی طرح کے پروگرام مرتب کر کے، اسی طرح کے پروگرام کر کے ہم عوام میں کم از کم آگاہی، جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کرتے رہیں گے. تو ان سے آپ نے یہ ساری چیزیں سنی، اور دوبارہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اسی حوالے سے بتائیں گے. تو آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کی سننے والوں کو پسند آئی ہوگی، اور گزارش ہماری یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے. اور آپ کے یہ شیئر کرنے سے اگر کسی میں بھی بدلاؤ آ جائے تو آپ کے لیے بھی اس میں اجر عظیم ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے دے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بارک اللہ. کیمرہ مین عمیر خان کے ساتھ ارشد خان ہزاروی، BNN نیوز، کراچی.